میں بیٹھیں, ہم یہ نہ پوچھیں کہ فلاں امام صاحب نے کیا کہا ہے. آج تو ایک ایسا ماحول الحمدللہ لکھنؤ میں ہمارے بن گیا ہے کہ وہ بھائی بھی ہمارے اپنے مولویوں سے دلیل مانگتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں ہے حدیث میں. یہ اللہ کا فضل دیکھیے, آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہے. ان کے لوگ دلیل مانگ رہے ہیں, پہلے دلیل نہیں مانگتے تھے, امام صاحب نے کہہ دیا بس آمنا و صدقنا, آپ وہ خود دلیل مانگ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ضرورت اس کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس دولت کو ہم لٹائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, مومن اور مسلمان بن کر کے زندہ رہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے, نیک بنائے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. اللہ ہمیں وہ لوگ جو بیماروں کو شفا عطا فرما, وہ جو قرضدار ان کے قرض کو دور فرما دے, اور وہ مسلمان جو کہیں بھی کسی حال میں پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سوالات و جوابات کی نشست شروع ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد عاقل بھائی جو ہے اسناد تقسیم فرمائیں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کچھ سوالات آئے ہیں. اس میں ایک سوال ہے, وضو اور کھانے کی حالت میں سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, کھانے میں بات چیت تو بہرحال منع ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو چیز منع ہے اس کو ہم کرتے ہیں. کھانا کھاتے وقت خاموشی سے کھانا کھانا چاہیے, لیکن وہ جاری رہتی ہے بات ہماری. اب اگر کوئی سلام آ کے کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جواب دینا حرام ہے. سلام اگر کوئی کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اشارے سے جواب دے دیا کرتے تھے, ہم کھانے میں ہیں تو جواب کیوں نہیں دیں گے؟ تو سلام اگر کوئی کرتا ہے وضو کی حالت میں اور کھانے کی حالت میں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں, وہ 10 دن پہلے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کسوا لیں, کٹوا لیں, ثواب ان کو ملے گا. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ثواب میں اس کے کمی بے شک ہوگی, لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا, ثواب میں کمی ہوگی. اور ایک اور شوشہ باز لوگ چھوڑتے ہیں, اس میں تو نہیں ذکر ہے کہ اگر کسی نے بال اور ناخن نہیں کاٹے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی. قربانی سے بال اور ناخن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قربانی آپ کی ایک الگ عبادت ہے, وہ قربانی ہو جائے گی, اور بال ناخن اگر آپ کاٹتے ہیں اس کا ثواب ملے گا سنت رسول کی اتباع. بہت سے لوگ قربانی کر کے مردوں کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مختلف فی مسئلہ ضرور ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ قربانی زندوں پر ہے, مردوں پہ نہیں ہے. یہ ایک بہت واضح مسئلہ ہے کہ زندوں پر ہے, مردوں پہ نہیں ہے. جو لوگ مردوں کی طرف سے قربانی کے جواز کے قائل ہیں, ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی قربانی کرنے کے تعلق سے. سندن وہ روایت کیسی سے قطعی نظر وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. مولانا عبد اللہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المفاتیح میں بہت اچھی اور بہت نفیس بحث کی ہے اس پہ. انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کب کی جائے گی؟ جب آدمی پہلے اپنی طرف سے کرے, کر سکتا ہے, لیکن وہ قربانی نہیں, ان کے حق میں صدقہ ہوگا, اس کا جو ہے ثواب ان کو ملے گا اور صدقے کا ثواب ملے گا, اور گوشت کو خود نہ کھائے, غربا اور مساکین میں اس گوشت کو تقسیم کر دیں. جی سوال ہے, جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود لڑکیوں کی شادی یا اس طرح کا کوئی عذر رکھ کر حج نہیں کرتے, ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی, حج کے تعلق سے ترمذی کی ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے, یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے. یہ فریضہ ہے, اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے لوگوں پر حج
فرض ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ بیت اللہ، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ہم پہلے حج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم حج کریں، اس کے بعد بیٹی کی شادی کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حج میں دعا کریں بیٹی کا کوئی رشتہ، اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلا دے. دعا تو ثابت ہے. تو اس طرح سے یہ عذر تلاش کرنا کہ بھی فلاں لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہمارا ایک عام رجحان بنا ہوا ہے بر صغیر کا، انڈیا اور پاکستان کا، کہ لوگ آخر میں حج کرنے آتے ہیں، اور اسی لیے بہت پریشان رہتے ہیں بزرگ لوگ ہیں ہمارے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، اب چلو حج کرنے چلتے ہیں. جبکہ جب طاقت ہوئی ہے فوراً حج فرض ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ہم عمر کا انتظار کریں کہ ابھی یہ فریضہ باقی ہے، یہ فریضہ باقی ہے. جب طاقت فوراً حج فرض ہے، اس لیے کرنا چاہیے، کوئی عذر نہیں تلاش کرنا چاہیے. سوال ہے فضیلت الشیخ السلام علیکم، کیا ویڈیو کیسٹ بنوانا جائز ہے جبکہ آڈیو کیسٹ سے دعوت کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. اس تعلق سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ دور کی جو مشینریاں ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے غیر بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسلام کے خلاف پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف پروپگنڈے ہو رہے ہیں. انہی مشینریوں کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے قادیانیوں کا چینل الگ ہے، اور مستشرقین کا الگ ہے، اور ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. یہ سب ایسا کر رہے ہیں، اور دعوت جو جھوٹی ان کی دعوت ہے، جو باطل دعوت ہے، وہ گھر گھر اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں. موجودہ دور کی مشینریوں سے دعوت کے تعلق سے فائدہ اٹھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ابھی چند برس پہلے ایک مسئلہ چھڑا تھا ہندوستان میں، اور فتوے بھی اس تعلق سے آئے تھے کہ ٹی وی پہ دینی پروگرام کا دیکھنا حرام ہے. دیوبند سے فتویٰ آیا تھا ٹی وی پہ دینی پروگرام کا دیکھنا حرام ہے. اور دلیل کیا دی گئی تھی؟ اس لیے کہ ٹی وی پہ آبرو باختہ چیزیں بھی آتی ہیں، فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں، ناچ گانے کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، اس لیے حرام ہے دینی پروگرام کا نشر کرنا اور اس کو دیکھنا. ہم نے ایک پرچہ ہم نکالتے ہیں آفاق کے نام سے خواتین کا، اس میں لکھا ہے داریے میں، ہم نے کہا مفتی صاحب کو دلیل بڑی اچھی سوچی ہے، اگر اس دلیل پر عمل کرنے پہ آئے تو فتوے کا وہ قلم بھی مفتی صاحب کو توڑنا پڑے گا جس سے فتویٰ لکھتے ہیں. کیوں؟ آپ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ یہی قلم جب سلمان رشدی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف گستاخی آمیز تحریریں صادر ہوتی ہیں. تسلیمہ نسرین کے ہاتھ میں وہی قلم پہنچے تو آبرو باختہ تحریریں صادر ہوتی ہیں. اب قلم کا کیا قصور ہے؟ اس ہاتھ کا قصور ہے جس میں قلم ہے، قلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسی دور میں ہمارے بریلی بھائی چپ کر رہتے، انہوں نے کہا لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھانا حرام. انہوں نے کہا یہ بھی عجیب منطق ہے. بھئی دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو اذان کے لیے متعین کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ جہوری صوت تھے، بلند آواز تھی ان کی، اس لیے دور تک آواز پہنچے. دلیل کیا دی؟ کہ چونکہ لاؤڈ اسپیکر میں امام کی آواز بدل جاتی ہے، پہچان مقتدی نہیں پاتے امام کون ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر سے نماز باطل. ہم نے کہا یہ بھی اچھی سوچی ہے، یہ بھی فتویٰ دینا چاہیے اگر امام مذموم ہو جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز باطل، اس لیے کہ نظر اور زکام میں بھی آواز بدل جاتی ہے. میری بھی کچھ آواز بدلی ہوئی ہے، نزلہ زکام میں بھی آواز بدل جاتی ہے. نے کہا عجیب عجیب دلیلیں لوگ لاتے ہیں، قرآن میں کوئی دلیل نہیں، حدیث میں کوئی دلیل نہیں. آج ان مشینریوں کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپگنڈے کر رہے ہیں. اور یقین جانیے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے عادل بھائی ہیں، عاقل بھائی ہیں جدہ میں، اور ہمارے پرانے دوستوں میں سے ملاقات ہے ان سے، ان کا جو چینل ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کا جو پروگرام ہے، بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ حق کی بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک. آپ یقین جانیے ہم حق پہنچا رہے ہیں، اس مشینری کا ہم جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز نہیں اٹھا رہے ہیں. مشینری ہے، آپ اس کا صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک زمانے میں ریڈیو کی حرمت کا فتویٰ دیا گیا تھا، جبکہ آپ آج گھر گھر کی ضرورت بن گئی ہے، تو ریڈیو کا ٹی وی ضرورت بن گئی ہے. کیا دنیا میں ہو رہا ہے مسلمان جانتا ہی نہیں، اور اسی لیے سب سے پیچھے ہے. ایک زمانہ تھا انگریزوں کا جو دور تھا ہندوستان میں، دیوبند سے فتویٰ آ گیا انگریزی سیکھنا پڑھنا پڑھانا حرام، تو رہ گیا ویسے ہی. حکومت کے دفاتر پہ اور اس کے بست و کشاد پہ کس کا قبضہ ہو گیا؟ غیر مسلموں کا. یہ مسلمان انگریزی تھے ہی نہیں، حرمت کا فتویٰ آ گیا. اس لیے یہ چیزیں کوئی جو ہے ناجائز نہیں ہیں.
वीडियो आप दीनी प्रोग्राम के बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है जी। हमारी कोई बहन सवाल करती हैं कि